یہ کہ یہ زندگی جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، تو اس بات کا احساس ہونا کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج سے 100 سال کے بعد جو لوگ آپ کو اس وقت یہاں ہال میں نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی زمین کے اوپر نہیں ہوگا، تو شاید یہ بات بہت بعید نہیں ہوگی، یہ بات حقیقت سے بہت قریب ہوگی کہ جتنے لوگ اس وقت آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں 100 سال کے بعد، 100 سال ایسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، 100 سال کے بعد یہ جتنے بھی یہاں چہل پہل ہے، افراتفری ہے، ہلا گلا، یہ سب کچھ زمین کے نیچے ہوگا. اس کے اوپر نئی مخلوق ہوگی، نئے لوگ ہوں گے. اور ہمارا کیا ہو رہا ہوگا؟ ہمارا حساب کتاب اللہ کے سامنے ہوگا. ہمارے لیے عالم برزخ ہوگا، وہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. موت کا فرشتہ جو ہے وہ جب آئے گا اور ہماری روح نکالے گا، اس کے بعد انسان جب قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ 3 سوال پوچھے جائیں گے. 2 فرشتے قبر میں داخل ہوں گے، پوچھیں گے من رب کا، بتا تیرا رب کون تھا جو تو دنیا میں زندگی گزاری، تو کس کو اپنا رب مانتا تھا. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، تیرا وے آف لائف کیا تھا. من نبیوں کا، اور تیرا نبی کون تھا، تیرا رسول کون تھا جس کو تو نے رول ماڈل بنایا، جس کو تو نے آئیڈلائز کیا. تو جن کی زندگی تو واقعی میں اس کے مطابق گزری ہوگی وہ تو جواب دے پائیں گے، اور جن کی زندگی اس کے مطابق نہیں گزری وہ بس آ یا لا ادری کہہ دیں گے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم. تو اصل میں یہ جو زندگی ہے نا، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریئلٹی آف دا لائف آف دس ورلڈ کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے. یہ زندگی دارالقرار نہیں ہے، دارالقرار اس کے بعد ہے. یہ تو صرف متاع الحیات الدنیا، یعنی یہ کیا ہے، یہ صرف جو ہے نا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے صرف. تو اصل میں اس دھوکے کے سامان کو ریئلائز کرنا کہ یہ دھوکا ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ یعنی ہم لوگ کیا ہے، ہماری اگزامپل ایسی ہے جیسے کہ ایک بندہ کسی درخت کے سائے تلے انتظار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے. جس طرح یہاں سے اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو بھیرا میں عام طور پہ لوگ سٹاپ کر لیتے ہیں، تو بھیرا جو ہے وہاں پہ جا کے بندہ جو لاہور جانا چاہ رہا ہے، جس کی منزل لاہور ہے، وہ بھیرا میں جا کے مکان نہیں بنانا شروع کر دیتا کہ چلو جی اچھی جگہ ہے، پلاٹ لے لیتے ہیں، 4 کنال کا پلاٹ لیتے ہیں، یہاں پہ زمین بناتے ہیں تو یہیں پہ پلاٹ ڈال لیتے ہیں. بلکہ بھیرا سے آپ کو چاہیے، مے بی آپ نے واش روم جانا ہوگا، مے بی آپ نے کچھ سنیکس لینے ہوں گے، مے بی آپ نے کھانا کھانا ہوگا، مے بی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا ہوگا. بس یہ چیزیں اٹھانی ہیں بھیرا سے اور نکل جانا ہے، کیونکہ اصل سفر تو آپ کا لاہور کی طرف ہے، منزل آپ کی لاہور ہے، وہاں جا کے آرام سے ریلیکس کرنا. تو ہمارا بھی جو ریلیکسیشن ہے نا وہ جنت میں ہی ہے جا کے. یہاں پہ تو جو ہے نا صرف آپ کچھ چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں جو آپ اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ فرماتے ہیں اگلی آیات میں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو لوگ یہاں پر اس زندگی کو ریلائز کرتے ہوئے ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے، ان کو ہم کیا دیں گے؟ جنت میں غرفہ دیں گے، جنت میں خوبصورت مقامات دیں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو یہ ان کے لیے اصل کامیابی ہے جو عمل کرنے والے ہیں. عاملین جو ہے نا، عمل کرنے والوں کے لیے، صرف باتیں کرنے والوں کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے یہ جزا ہے کہ جنت میں ان کے لیے عیاشیاں ہوں گی اور وہ بالکل راضی ہو جائیں گے. اچھا، اکثر اوقات وہ ایک سوال جو ہے نا بڑا نازک صورتحال والا سوال ہے، وہ یہ کہ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ خواتین کی طرف سے یہ سوال زیادہ آتا ہے کہ جی مردوں کو تو چلے جنت میں عیاشیاں ہیں، حوریں بھی مل جائیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ تو جواب یہ کہ ٹینشن نہ لیں آپ، کیونکہ آپ کو بھی جو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ بہت جلد میں تجھے راضی کر دوں گا. اور ویسے میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں جب بھی کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور میں لڑکوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں زندگی میں کیا چاہیے، تو ہمارے ماشاءاللہ بھائی بڑے سادے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھی سی گاڑی ہو جائے، بیوی ہو جائے، تھوڑے سے پیسے ہو جائیں، زندگی اچھی ہے، بس کچھ نہیں چاہیے وہ. اچھا، جب بھی میں کسی ویمنس یونیورسٹی میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو جتنا منہ اتنی باتیں، یعنی بالکل مختلف جواب آئے ہیں. کسی نے کہا مجھے اچھا ہسبینڈ چاہیے، کسی نے کہا بالکل شوہر نہیں چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، کسی نے کہا نہیں مجھے جو ہے نا یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. بالکل ڈفرینٹ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کریٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کسی عورتوں کو اچھے شوہر مل جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کچھ خواتین کہتی مجھے تو چاہیے نہیں، آپ مجھے دے رہے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ اٹ، آئی وانٹ سم تھنگ ایلس. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مخفی رکھی.